کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے پناہ آپ کو فضائل اور کمالات عطا فرمائے۔ آپ کے تعارف کے لیے صرف اتنا جاننا یہ کافی ہے کہ آپ کی شان میں جتنی آیات اور جتنی احادیث رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، کسی اور ہستی کے متعلق اور کسی اور شخصیت کے متعلق اتنی قرآن کریم کی آیات اور اتنی احادیث نہیں ہیں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری اور شجاعت و بہادری کے واقعات تاریخ کے اوراق میں آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ خیبر کا معرکہ آپ کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اس کے ساتھ ساتھ خیبر کا ایک اہم پہلو، جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو رخصت فرمایا، آپ کے ہاتھ میں علم عطا فرمایا، آپ میدان جنگ میں جانے لگے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے واپس پھر تھوڑے قدم چل کر واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں کس بیس پر، کس بنیاد پر اور کس دعوے کے ساتھ جا کر ان سے جہاد کروں؟ کیا میں جاتے ہی فوراً ان پر چڑھائی کر دوں اور ان پر لشکر کشی کر دی جائے، جنگ کا آغاز کر دیا جائے، یا آپ اس سے متعلق کیا مجھے وصیت فرماتے ہیں؟ اب میدان جنگ ہے، دشمن آپ کی جان کے در پہ ہے، اور آپ پر موقع پاتے ہی قابو اگر پا لے تو وہ آپ کو تہ و تیگ کر دے گا، آپ کو قتل کر دے گا۔ لیکن اسلام ایسا ستھرا، پیارا اور ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نازک مرحلے پر بھی، ایسی مشکل صورتحال میں بھی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ترک نہیں فرماتا، بلکہ اس کی تاکید فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علی، تم جاتے ہی ان پر لشکر کشی نہ کر دینا، ان سے جہاد شروع نہ کر دینا، بلکہ تم ان کو اسلام کی اچھائیاں بیان کرنا، اسلام کی خوبیاں بیان کرنا، اور اسلام کی طرف ان کو دعوت دینا، اسلام کا پیغام ان کو پہنچانا، اور اسلام کیسا ستھرا مذہب ہے اس کی اچھائیاں تم ان کے سامنے بیان کرنا۔ اور اس کا جو فائدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے متعلق فرمایا کہ علی، اگر اس پورے لشکر میں سے اور مخالفین میں سے کوئی ایک شخص بھی، کوئی سنگل پرسن تمہاری دعوت کو قبول کر کے اس پہ اسلام لے آتا ہے اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنے عقائد باطلہ کو ترک کر کے اسلام کے آغوش میں پناہ لے لیتا ہے، تو فرمایا کہ علی، تم ایسا سمجھو کہ یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر تمہارے لیے اجر ہے۔ یعنی اس زمانے میں عرب میں اونٹ کی بڑی قدر و قیمت تھی، اور سرخ اونٹ یہ اس سے بھی بڑی قدر و قیمت اور انتہائی اس کو اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ جس کو انعام میں اتنے بڑے اونٹوں کی تعداد اس کو میسر آ جائے۔ تو فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر انعام ہوگا کہ اگر تم نے ایک شخص کو راہ راست پر تم لے آئے اور تمہارے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، معاشرے سے بے راہ روی کا خاتمہ اور معاشرے سے اللہ اور اس کے رسول کی جو بغاوتیں اور جو نافرمانیاں پھیلی، اس کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں کرنا، یہ ہر شخص پر بحیثیت مسلم لازم ہے۔ حضرت مولا کائنات کو جو وصیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی، آج اس وصیت کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اور مولا کے ولادت کے موقع پر جشن مولود کعبہ جہاں ہم مناتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ آپ کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، اور کیوں نہ منائے کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو انہی کے وسیلے صدقے سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں ہم ان کا جشن مناتے ہیں، ان سے اپنی نسبتیں، اپنا تعلق اور اپنے رشتوں کا فخر کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، تو وہیں اگر ان کی مقدس تعلیمات کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، خیبر کے اس پہلو پر بھی غور کر کے اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں، اپنے شب و روز کے معمولات میں اس کو بھی ہم شامل کر لیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ادائیگی کی کوشش کرے، معاشرے سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہے اور فتنوں کا جو سیلاب ہے اس کے آگے بند باندھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔